بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف فيه توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعت يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تو ہم پسند کرتے تھے کہ ہم آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوں تاکہ آپ اپنے چہرے مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں. بس ایک دن میں نے آپ سے سنا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں اے میرے رب مجھ کو اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا یا فرمایا حساب کے لیے اکٹھا کرے گا. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. ان دونوں حدیثوں میں دو بات معلوم ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر دائیں جانب مڑتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب زیادہ تر مڑتے تھے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ہم دیکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعائیں بھی پڑھتے تھے جیسا کہ یہاں ذکر ہوا تو ربی قینی عذابک یوم تبعث و تجمع عبادک، تو اے اللہ ہمیں عذاب سے بچانا اس دن جس دن تو بندوں کو اکٹھا کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اس دن جب حساب و کتاب کی بات ہوگی یا میدان محشر میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے، جمع ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمیں عذاب سے بچانا اور اپنے قہر سے بچانا. تو یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ عذاب سے بچ گیا جو انسان وہ سمجھو بہت بڑی کامیابی پا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ عیش و عشرت کا وہ سزاوار اور مناسب اور سزاوار ہو گیا یا لائق ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہی مڑتے تھے ہمیشہ، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ بائیں جانب بھی مڑتے تھے اور زیادہ تر اپنی دائیں جانب. اس لیے علماء اہل حدیث نے یہ بات لکھی کہ افضل یہی ہے کہ انسان دائیں جانب مڑے، اور کبھی کبھار اگر مڑ جائے تو اس کو بدعت کہنا نہیں چاہیے، نہ ناجائز کہنا چاہیے، اس لیے کہ سنت کو اسی کی جگہ پر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب یعنی صفوں کے جو لوگ دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اس لیے زیادہ انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو اور صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے میں وہ رحمت کے زیادہ حقدار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے اور نمازوں میں زیادہ کامل سب بنا کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع میں اماموں کو یہ چاہیے کہ افضل اعمال اختیار کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعائیں پڑھتے تھے، یعنی الفاظ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے گئے ہیں انہی الفاظ سے اور انہی انداز سے اگر انسان دعا کرے گا تو زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا. وگرنہ اپنی دعائیں بنائی ہوئی اور فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بائیں جانب مڑ جاتا ہے تو اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ غلط سمجھتے ہیں تو ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. علماء اہل حدیث نے یہ صاف طور سے لکھا ہے کہ افضل عمل یہی ہے کہ انسان دائیں جانب مڑے. کبھی کبھار اگر بائیں جانب مڑ گیا تو وہ بدعت نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے. یعنی سنت دونوں طریقے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی بائیں جانب مڑنے کی روایت بھی عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، یعنی روایت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے اور رحمت کا حقدار بنائے. سبحان اللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا انت. اب اگر رحمت کے فرشتوں کی دعا آدمی سوچے کہ